جنت کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے بارے میں دلچسپ معلومات، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ جنت کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے، اسے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2 گھر اللہ پاک نے اس دنیا کے علاوہ 2 اور عظیم الشان گھر پیدا فرمائے ہیں۔ ایک نعمتوں والا گھر ہے جسے جنت کہتے ہیں، اور دوسرا سزا والا گھر ہے جسے دوزخ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے جنت میں اپنے ایمان والوں کے لیے کئی طرح کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جنہیں نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جنت کی تعریف میں جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ دنیا کی سب سے بہترین شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ بھی مناسبت یعنی ریلیونس نہیں۔ جنت کتنی بڑی ہے۔ جنت کے طلبگاروں، جنت کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق و مالک قرآن کریم کے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، گناہوں سے توبہ، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے نیکیوں پر عمل اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع یعنی بڑی چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ معلوماتی سوال جواب۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہرقل بادشاہ نے لکھا کہ جب جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ مفسر قرآن حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس وسیع و بلیغ گفتگو کے معنی بہت باریک ہے۔ ظاہری طور پر معنی یہ ہے کہ دورہ فلکی یعنی آسمان کے گرد سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کی دوسری جانب میں شب ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت جانب بالا یعنی اونچی طرف میں ہے اور دوزخ نیچے کی طرف۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہودیوں نے یہ سوال کیا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا
اس پر انہوں نے عرض کی توریت میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید یعنی دور نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کے بڑے ہونے سے حیران ہو کر پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ شرح کلام رضا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جنت کی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک جنت میں نیک بندوں کو کئی نعمتوں اور دعوتوں سے نوازا جائے گا، میں بھی اس دعوت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تیرے فضل و کرم سے خیر سے وہ وقت آئے جب ہم جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ اس بارے میں علماء کرام رحمت اللہ علیہم کے مختلف ارشادات ہیں۔ البتہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے، پارہ 27 سورہ نجم آیت 14-15، عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس جنت المأوی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا ہے پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ پاک کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ قرآن کریم میں جنت کی عظمت و شان کو کئی بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ جنت کتنی بڑی ہے، جنت کی عظمت کی بھی کیا ہی بات ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے یہ اللہ پاک اور اس کے بتانے سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت کی خوبصورتی۔ انسان دنیا میں خوبصورت منظر دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھتا ہے کہ جنت جیسا منظر ہے، یعنی ایک عام انسان کے ذہن میں بھی جنت کا نقشہ حسین و جمیل ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا کے سارے خوبصورت مناظر جنت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اگر جنت کی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا بیان۔ جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے، اتنے بڑے دروازے ہوں گے۔ پھر بھی جنت میں جانے والوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ جنت میں درخت کیسے ہوں گے؟ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر فرمایا، اگر جنت میں تم اتنی لکڑی بھی تلاش کرو گے تو تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ عرض کی گئی، پھر کھجور کے اور دیگر درخت کہاں ہوں گے؟ فرمایا، ان کی جڑیں موتی اور سونے کی ہوں گی اور اوپری حصے میں پھل ہوں گے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے، پھر بھی سایہ ختم نہ ہو۔ جنتی محل اور ان کے در و دیوار۔ جنت میں مختلف قسم کے جواہر یعنی قیمتی پتھروں کے ایسے صاف و شفاف محل ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ جنتی محل کا شوق دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ اگر تیرے ساتھی یا پڑوسی مال یا اونچے مکان میں تجھ سے آگے بڑھ جائے تو تجھے یہ بات ناگوار محسوس ہوتی ہے اور تیرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور حسد کی وجہ سے تیری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ تیرے لیے سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ تم جنت میں اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ حالانکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جنت میں نیکیوں کے ذریعے تم سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور دنیا اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں، گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ شرح کلام رضا۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ قیامت کے دن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے پرکیف منظر کا تصور کر کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی اجازت و رحمت سے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات ملے گی، پھر قیامت کا منظر یوں ہوگا کہ حساب و کتاب میں پریشان حال اٹھیں گے، جہنم کی سزا سے رہائی ملے گی اور آواز آئے گی، گناہ گارو چلو چلو جنت کی طرف چلو۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنتی مشروبات، دنیا کا لذیذ سے لذیذ شربت اور جوس جنتی مشروبات پر قربان، کیونکہ دنیاوی شربت اور جوس کا مزہ منہ میں تھوڑی دیر تک رہتا ہے، جبکہ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر جنتی کے مکان میں جاری ہوتی ہیں۔ وہاں کی نہروں کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر چلتی ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو، کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے پارہ 30 سورۃ المطففین کی آیت نمبر 25 کا 28 میں ارشاد فرماتا ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم
عینا یشرب بها المقربون۔ ترجمہ کنز العرفان، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کی تو اسی پر للچانا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پیئیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے، جنت میں انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس کے برتنوں پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اور ابرار ہی ان کی مہر توڑیں گے۔ ان برتنوں پر لگی مہر مشک کی بنی ہوئی ہے، اور للچانے والوں کو اللہ پاک کی اطاعت کی طرف سبقت کر کے اور برائیوں سے باز رہ کر اسی پر للچانا چاہیے، تاکہ انہیں مشک کی مہر لگی یہ شراب حاصل ہو۔ اور اس شراب میں تسنیم ملی ہوئی ہے جو کہ جنت کی شرابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور تسنیم شراب کا وہ چشمہ ہے جس سے صرف اللہ پاک کے مقرب بندے پیئیں گے، اور باقی جنتیوں کی شرابوں میں شراب تسنیم کے چند قطرے ملائے جائیں گے۔ جنتی شراب کس کے لیے؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے آخرت میں شراب پلائے تو وہ اسے دنیا میں چھوڑ دے، چشم تر اور قلب مضطر دے، اپنی الفت کی میں پلا یا رب۔ جنتی کھانے، مختلف ملکوں اور شہروں میں کھانے کا ٹیسٹ یعنی ذائقہ اچھا کرنے کے لیے جانے والوں کو جنتی کھانوں کا شوق رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جنتیوں کے کھانوں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ پھل، میوے، موٹے موٹے پرندے، منو سلوا، شہد، دودھ اور بے شمار قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ وہ جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو دل کرے گا تو وہ اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو پیالے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ پینے کے بعد جہاں سے آئے تھے خود بخود وہاں چلے جائیں گے۔ جنتی پھل دنیاوی پھلوں کے مشابہ کیوں؟ قرآن کریم میں جنتی پھلوں کے بارے میں وضاحت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وہ پھل دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، کیونکہ جنتی دنیاوی پھلوں سے مانوس تھے، لیکن ان کا ذائقہ دنیا کے پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوگا۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ ترجمہ کنز العرفان، جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ جنت میں نظام انہضام، جنت میں نجاست، گندگی، تھوک، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار آرام دہ ڈکار آئے گی، خوشبودار آرام دہ پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ جنتیوں کی خدمت، کم سے کم ہر جنتی کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالے میں الگ الگ رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت کم نہ ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ ہر نوالے میں 70 مزے، اور ہر مزہ دوسرے سے الگ ہوگا، اور وہ مزے ایک ساتھ محسوس ہوں گے۔ ایک مزے کا احساس دوسرے مزے میں فرق نہیں ڈالے گا۔ گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ جنتیوں کی شان و شوکت،
عمدہ اور قیمتی لباس پہننے کا شوق رکھنے والوں، اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکے۔ جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، جنتیوں کے سر، پلکوں اور بھوؤں کے سوا بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرما لگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ جنتیوں کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی، نت نئے فیشن اپنا کر لوگوں کو اچھا نظر آنے والوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنتی حوروں کا حسن و جمال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حور یعنی جنتی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی چلی جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ہر جنتی کو حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی جنتی عورتوں میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی، 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز ایسے دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے انہیں یاقوت کی طرح پیدا فرمایا۔ یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دکھے گا، اور اس حور پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی جانب 2 حوریں اتنی اچھی آواز سے اللہ پاک کی تعریف اور پاکی بیان کریں گی کہ مخلوق نے کبھی اتنی پیاری آواز نہیں سنی ہوگی۔ سب سے زیادہ حوریں کس کے لیے؟ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ شرح کلام رضا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی عطا سے دنیا آخرت کی بادشاہی آپ ہی کو لائق ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی ساری بہاریں نعمتیں آپ ہی کے دم قدم سے ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ پاک اس دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ خالق کونین کی عطا سے آپ مالک کونین ہیں۔ فرشتے، جن، انسان، حور اور پری سب آپ پر قربان ہوتے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جنتیوں کی سواریاں اور خدام۔ جنت میں داخلے کی خواہش رکھنے والوں، جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس اڑ کر چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، وہ ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا بیان۔ مرتبے اور درجے کے اعتبار سے سب سے چھوٹے جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ جن کا سب سے چھوٹا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے، اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع یعنی بچے کا پیدا ہونا اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک لمحے میں ہو جائے گی۔ جنت میں رات اور دن نہیں ہوگا۔ جنت کی زندگی بہت پیاری
اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی وجہ سے جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ حضرت زہیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت میں نہ رات ہے اور نہ ہی سورج اور چاند، جنتی ہمیشہ نور میں رہیں گے۔ ان کے لیے رات اور دن کی مقدار ہوگی۔ رات کی پہچان انہیں پردے لٹکائے جانے اور دروازے بند کیے جانے سے ہوگی، جبکہ دن کی پہچان پردے ہٹائے جانے اور دروازے کھولے جانے سے ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، ہم ہو اور حور و غلما لب آب جو، اور جامع طہور اور مینا سبو، دیکھیں عادات تو رہ جائیں پی کر لہو، اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت کا موسم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں موسم درمیانہ رہے گا، اس میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر کہا کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے، پھر انہیں جنت کے دنوں کے حساب سے 1 ہفتے میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور ان کے سامنے اللہ پاک کا عرش ظاہر ہوگا اور اللہ پاک ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا تو ان کے لیے نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت اور زبرجد کے ممبر، سونے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ان میں سے ادنا درجے والے جنتی، حالانکہ ان میں ادنا کوئی نہیں، مشک اور کافور کے ٹیلے پر ہوں گے اور وہ یہ تصور نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے اعلیٰ جگہ میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں، کیا تم سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھنے میں شک نہ کرو گے۔ اس مجلس میں ہر ایک کے سامنے اللہ پاک بے حجاب موجود ہوگا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمائے گا اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اللہ پاک اسے اس کی بعض دنیاوی بد عہدیاں یاد دلائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ہاں، تو میری وسیع رحمت کی وجہ سے ہی تو اپنے اس درجے میں پہنچا۔ اور اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر بادل چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی۔ اور ہمارا رب ارشاد فرمائے گا اس انعام و اکرام کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے اور اس میں سے جو چاہو لے لو۔ تب ہم اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا، اس میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ دلوں میں ان کا خیال گزرا۔ تب ہم جو چاہیں گے وہ ہمیں دے دیا جائے گا۔ وہاں نہ تو خرید ہوگی نہ فروخت، اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے اور ہر بلند درجے والا خود آگے آئے گا اور اپنے سے نیچے درجے والے سے ملے گا، حالانکہ ان میں نیچا کوئی نہیں۔ تو اس پر جو لباس یہ دیکھے گا وہ اسے پسند آئے گا،
ابھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی کہ اسے اپنے اوپر موجود لباس اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں کوئی غمگین نہ ہوگا۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی اور کہیں گی مرحبا، خوش آمدید۔ جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت کے مقابلے میں اب آپ کا حسن و جمال بہت زیادہ ہے۔ تب ہم کہیں گے آج ہمیں اپنے رب کریم کے دربار میں بیٹھنا نصیب ہوا تھا، خدائے جبار کے حضور ہم نشینی نصیب ہوئی۔ ہمارا حق یہی تھا کہ ہم ایسے لوٹیں جیسے اب لوٹے ہیں۔ کیا عورتوں کو جنت میں دیدار الہی ہوگا؟ دیدار الہی کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جنتی مرد اور عورت دونوں کو ہوگا۔ اللہ پاک کی خاص عنایت۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ان پر ناراض نہ ہوگا۔ محبوب کی رضا عاشق کے لیے بڑی نعمت ہے۔ خیال رہے کہ اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، یہ خاص عطیہ رب ہے۔ جنتیں کتنی ہیں؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، 5 جنت ماوا، 6 جنت خلد، 7 جنت الفردوس، 8 جنت نعیم۔ جنت کی دعا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ کون سی جنت کی دعا مانگی جائے؟ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں جنت الفردوس کون سی جنت ہے؟ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے اشعار اور دعاؤں میں اکثر جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا فردوس میں اتار ٹھکانہ ہوگا۔ حکم حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حشت خلد آئیں وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن برس جہاں ابر بہاران عرب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چلو چلو جنت کی جانب چلو۔ جنت کے طلبگاروں، اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے جنت میں کتنی پیاری پیاری اور اعلیٰ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان نعمتوں سے نوازے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ دنیا میں خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے مختلف مقامات پر جاتے ہیں،
بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھی سفر اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کے خوبصورت ترین مناظر جنت کی خوبصورتی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کاش پہاڑوں، مشکل راستوں پر چل کر، بلکہ بعض اوقات اپنی جان خطرے میں ڈال کر دنیا کی فنا ہو جانے والی خوبصورتی دیکھنے کے لیے جانے والوں کے دلوں میں ہمیشہ رہنے والی جنت کی خوبصورتی کی ہرس پیدا ہو۔ دنیا کا حسین سے حسین منظر دیکھیں تو یہ تصور کریں، جس رب نے فنا ہو جانے والی اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، جو دیکھنے کے اعتبار سے اس کے فرما بردار اور گناہگار دونوں کے لیے برابر ہے، تو اس خدا نے اپنی جنت جو صرف نیکوں اور فرما برداروں کے لیے بنائی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوگی، وہ بھی ایسی جو کبھی ختم نہ ہوگی، چند منٹ اور چند لمحات کے لیے نہیں، بلکہ اس کی رحمت سے جنت میں داخل ہونے والے کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ کاش جنت پانے کے لیے نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو، دنیا کے تھوڑے دنوں کی سیر و تفریح یعنی آؤٹنگ کے لیے اور خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے مشقت برداشت کی جا سکتی ہے، تو جنت کے حصول کے لیے نیکیاں کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کی حقیقت اور جنتیوں کی نعمتوں خوشیوں کا تصور کر کے غور کرو، اور اس شخص کی حسرت کا اندازہ کرو جس نے جنت کے بدلے صرف دنیا پر قناعت کی اور جنت سے محروم ہو گیا۔ جنت کے طلبگاروں، جنت کو عبادت کی مشقتوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ دنیا کی 50-60 سال کی مختصر زندگی عبادت میں گزار کر ہمیشہ کی زندگی راحت اور سکون میں گزاریے۔ نفس پر مشقت کر کے، عبادتوں اور ریاضتوں میں وقت گزار کر، سنتوں پر عمل کر کے، نیکی کی دعوت دے کر، گناہوں سے بچ کر، بلکہ دوسروں کو بچا کر زندگی گزارنے والا اللہ کریم کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ یقیناً جنت اللہ پاک کی رحمت ہی سے عنایت ہوگی، چونکہ جنت میں داخلے کے لیے اسی نے ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم گناہ گاروں کو اپنے پاکیزہ گھر جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، یوں تو ہر نیک کام جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اب چند ان نیک اعمال کا بیان کیا جاتا ہے جن پر عمل کرنے والوں کے بارے میں احادیث مبارکہ اور روایات میں جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے ان پر عمل کرنا جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کلمہ اسلام۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اسلام کا وہ بنیادی کلمہ ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ یہ کلمہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والا عمل بلکہ جنت میں لے جانے والے تمام اعمال صالحہ یعنی نیک کاموں کی اصل و بنیاد ہے۔ حدیث میں جہاں صرف لا الہ الا اللہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ نمبر 2، سنتوں پر عمل۔ سنتوں پر عمل نہ صرف جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے بلکہ سنتوں پر عمل کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول جنت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پائیں گے،
جیسا کہ اللہ پاک کی عطا سے ہم گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ نمبر 3، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ نمبر 4، مسجد بنائیے جنتی محل پائیے۔ اللہ پاک کی عطا سے مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے لیے ایک مسجد بنائے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد چھوٹی بنائے یا بڑی، اکیلا بنائے یا دوسروں کے ساتھ مل کر، اگر نیت میں اخلاص ہے تو انشاءاللہ یہی ثواب یعنی جنت میں گھر ہے۔ 5، نمبر 5، نماز۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے۔ نمبر 6، سنت مؤکدہ۔ اللہ پاک کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بےتاب ہو جائیے اور اسے پانے کی کوشش تیز تر کر دیجیے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کی عادت بنائیے اور جنت میں داخلہ پائیے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے ہیں۔ کل 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت یعنی پابندی اختیار کی، اللہ پاک اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ حضرت علامہ طحطاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا شخص بالکل ہی آگ میں داخل نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو اس پر مطالبات ہیں اللہ پاک اس کے فریق کو راضی کر دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اسے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ 7، نماز تہجد۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو میں نے سب سے پہلے جو حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، تم سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور راتوں کو جب سب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو۔ تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نماز تہجد کی برکت سے بخشش۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اختاریہ کے 11ویں پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو انتقال شریف کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت تھی، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، ہمیں صرف ان چھوٹی چھوٹی رکعتوں نے فائدہ دیا جو ہم سحر کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، نماز تحیۃ الوضو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، تم نے اسلام میں سب سے زیادہ امید والا جو عمل کیا ہے اس کو مجھ سے بیان کرو، اس لیے کہ میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میرا سب سے زیادہ امید والا عمل یہی ہے کہ میں دن یا رات کے کسی گھڑی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میرے مقدر میں جو نماز لکھی ہوئی ہے اس کو اس وضو سے پڑھ لیتا ہوں۔ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلنا یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں۔ بادشاہ کے کچھ خادم بادشاہ کے پیچھے پیچھے اور کچھ خادم مثلاً نقیب اور چوبدار آگے آگے چلا کرتے ہیں، اور یہ دونوں بادشاہ کے با ادب خادم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بلند درجے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقیب بن کر حضور کے آگے آگے حضور کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے چلیں گے، اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلند رتبہ ان کو تحیت الوضو کی بدولت ملا ہے۔ مدنی پھول، وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 9، زکوٰۃ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گاؤں میں رہنے والے ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، کسی ایسے عمل پر میری رہنمائی کریں کہ میں جب وہ عمل کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، فرض نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو انہوں نے یہ سن کر عرض کی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ نمبر 10، روزہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس میں سے قیامت کے دن روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ روزہ داروں کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ 11، حج۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان دنوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جنت کے سوا کوئی جزا ہی نہیں۔ 12، دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جنتی مقام دیکھنے کا وظیفہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ درود پاک پڑھتے رہیے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کر کے اور وقت نکال کر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو ایسے خوش نصیب پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنت کا بیان پڑھ یا سن کر عموماً عورتوں کو خیال آتا ہے کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا، یا ایسی خواتین جو شادی سے پہلے ہی فوت ہو گئیں وہ جنت میں جانے کی صورت میں کس طرح رہیں گی۔ تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے، نمبر 1، عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے دنیا میں وہ جن کے نکاح میں تھی، بشرط یہ کہ شوہر بھی جنتی ہوں۔ نمبر 2،
اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئیں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں مثلا محلات، لباس، غذائیں اور خوشبویات وغیرہ مرد و عورت میں مشترک ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورت کس شوہر کے لیے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی۔ ان دونوں احادیث و اقوال میں ٹکراؤ نہیں، جیسا کہ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس عورت نے ایک کے بعد ایک کر کے کئی نکاح کیے ہوں اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو مگر آخری خاوند نے اسے طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی تو اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کئی نکاح کیے، ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی، تو صرف اسی حالت میں اسے اختیار دیا جائے گا اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی۔ دنیا میں جنت سے آئی ہوئی 18 چیزیں۔ نمبر 1، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے گھر اور ممبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نمبر 2 کا 5، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 برکت والی چیزیں اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں، لوہا، آگ، پانی، نمک۔ 4 جنتی پہاڑ اور نہریں۔ 6-13، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 نہریں جنت کی نہروں میں سے ہیں، نیل، فرات، سیحان اور جیحان، اور 4 پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں، احد، طور، لبنان اور وریقان۔ 14-17، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حجر اسود، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لوہا اور ہر قسم کے بیج جنت سے لائے تھے۔ 18، معراج کی سواری براق جنت سے آئی تھی، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔